گھر میں بیٹھی ہیں، جب بے کسی لاچاری کا نقشہ کھینچ چکتے ہیں، پھر جو کچھ سوچ کے آئے ہیں کہ یہ مانگنا ہے، پھر سوال کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے بھی ہمیں فرمایا کہ پہلے میری تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ غور فرمائیں تو اس مختصر سی آیت میں رب کائنات نے تمام تعریفوں کو سمو کے رکھ دیا۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، فرض کیجئے ایک چھوٹا بچہ ہے، لیکن ماشاءاللہ بڑا ویل مینرڈ ہے، ایٹیکیٹس آتے ہیں، سلیقہ طریقہ آتا ہے، گفتگو کرنے کا قرینہ آتا ہے، الفاظ کا انتخاب بھی بہت اچھا کرتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بھی بڑا شاندار لگتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار کسی اچھے گھر کا بچہ ہے، اچھے ہاتھوں میں اس کی پرورش ہوئی ہے۔ غور کیجئے کہ اچھائی نظر آ رہی ہے بچے میں، خوبی دکھائی دے رہی ہے بچے میں، وہ کمال اور بھلائی یہ بچے کے اندر نظر آتی ہے، لیکن تعریف ہو رہی ہے اس کے پالنے والوں کی۔ کیا بات! اگر ایک بچے کی تعریف ہو رہی ہے تو اس لیے کہ اس کے پالنے والے اچھے ہیں، تو ذرا سوچئے کائنات میں جہاں بھی خوبی ہے، جہاں جمال ہے، جہاں کمال ہے، جہاں اچھائی ہے، جہاں بھلائی ہے، اس کا کریڈٹ تو اسی کو جائے گا نا جو اس کا پالنے والا ہے۔ ہمیں بتا دیا گیا کہ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس کی تعریف کرنے کا ہمیں سلیقہ طریقہ سکھایا، اور پھر ہمیں تلقین فرمائی کہ اب ذرا اپنی بے کسی لاچاری کا نقشہ بھی کھینچو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری دہلیز پر جبیں سائی کرنے والے، تیری چوکھٹ پہ ماتھا رگڑنے والے، تیری بارگاہ میں جھولی پھیلا کے دستے سوال دراز کرنے والے، اور مولا ہم تیری عبادت اور ریاضت کرنے والے اور تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے، ہم منگتے، ہم فریادی، ہم سوالی، ہم بھکاری، اپنی بے کسی لاچاری کا نقشہ کھینچ چکو، اب سوال کرو اہدنا الصراط المستقیم۔ رب کائنات نے گویا ہمیں یہ بتایا کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے بہت کچھ مانگتے ہو، اور ظاہر ہے مجھ سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ مجھ سے تم مال مانگتے ہو، دولت مانگتے ہو، زمین مانگتے ہو، جائیداد مانگتے ہو، گھر مانگتے ہو، گھر والی مانگتے ہو، پھر آل اولاد مانگتے ہو، پھر اس کا بہتر روشن مستقبل مانگتے ہو، صحت اور سلامتی مانگتے ہو، عہدہ و منصب مانگتے ہو، طاقت و اقتدار مانگتے ہو، حکومت و اختیار مانگتے ہو، شان و شوکت مانگتے ہو، کر و فر تمطراق آن بان مانگتے ہو، نہ ساری زندگی تم سوال کرتے رہتے ہو، لیکن یہ جو کچھ مانگتے ہو تم اپنی مرضی سے مانگتے ہو، لیکن جو مانگنے کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ وہ اس لیے کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے مال دولت مانگتے ہو نا، میں تمہیں مال بے شمار دے دوں، دولت بے حساب دے دوں، لیکن ہدایت نہ دوں، پھر کیا ہوگا؟ یہ مال گناہ کی راہوں میں لٹاؤ گے، یہ مال یہ میری رحمت ہے، تم اس سے میرا عذاب خریدو گے۔ اس لیے اے میرے بندو، مال رزق بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو۔ تم مجھ سے صحت مانگتے ہو، جوانی مانگتے ہو، شباب مانگتے ہو، طاقت مانگتے ہو، میں تمہیں شاندار کڑیل جوان بنا دوں، لیکن ہدایت نہ دوں، پھر کیا ہوگا؟ یہ جوانی بھی گناہ کی راہوں میں لٹاؤ گے، یہ صحت اور جوانی یہ بھی تو میرا انعام و اکرام ہے، لیکن تم اس انعام و اکرام سے میرے قہر و غضب کو دعوت دو گے۔ اس لیے اے میرے بندو، صحت، جوانی، شباب، طاقت بھی بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو۔ اچھا، مجھ سے ہدایت مانگ رہے ہو تو میں تو ہدایت ضرور عطا فرماؤں گا، لیکن اچھا ضرور کیوں عطا فرماؤں گا، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ کیا بات ہے! کیا بات! سبحان اللہ! دیکھیے، آپ بازار جا رہے ہوں، کوئی فقیر کہے اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دو، آپ اسے نہ دیں، منہ پھیر کے گزر جائیں، جاؤ بابا معاف کرو، آپ پہ کوئی فتوے لگیں گے کہ آپ کو برا بھلا کہا جائے گا؟ نہیں، آپ کی کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے، کسی بھی وجہ سے آپ نے نہیں دیے، لیکن اگر آپ بازار جائیں اور خود کسی بھکاری کو بلا لیں اور کہیں کہ ایسا کرو مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگ لو، اس کے تو دماغ ہوا ہو گیا، وہی جناب پڑ گیا پیروں میں، پاؤں پکڑ لیا، ہاتھ جوڑ لیے، غریب نواز بندہ پرور لجپال، مہربانی کرے، کرم فرمائے، مجھے 10 لاکھ روپے دے دیں، میں میرے بال بچے ساری زندگی دعائیں دیں گے، آپ کے لیے رب کی بارگاہ میں التجائیں کریں گے، اور مہربانی کریں مجھے 10 لاکھ روپے دے دیں۔ اب آپ منہ پھیر کے گزر جائیں، جاؤ بابا، اب لوگ برا کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ عجیب بات ہے، پہلے کل 10 روپے نہیں دیے تھے تو کسی نے برا نہیں کہا کہ یار کتنا خسیس ہے، کنجوس ہے، بخیل ہے، 10 روپے بھی نہیں رب کی نام پہ اس کے جیب سے نکلے۔ اب 10 لاکھ نہیں دے رہے تو لوگ برا کہہ رہے ہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ اگر مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے تو دینے والے کی مرضی ہے، چاہے دے چاہے نہ دے. لیکن اگر سخی خود کہے کہ مجھ سے یہ مانگو اور پھر کوئی سوال کرے تو اب تو سخی پر لازم ہے وہ ضرور دے. اگر نہیں دے گا تو لوگ باتیں تو بنائیں گے، آوازیں تو کسیں گے، کہیں گے میاں اتنی توفیق نہیں تھی، اتنی حیثیت نہیں تھی تو کیوں اس غریب سے کہا تھا مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگ لو؟ غریبوں بھکاریوں فقیروں سے مذاق کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے، دینے والے کی مرضی چاہے دے چاہے نہ دے. لیکن اگر سخی خود کہے کہ مجھ سے یہ مانگو، اب کوئی سوال کرے تو اب سخی پر لازم ہے ضرور دے، ورنہ باتیں تو بنیں گی، آوازیں تو کسے جائیں گی. اب ہم جو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ویسے کہیں نہ کہیں، لیکن باوضو ہو کر پاک صاف کپڑے پہن کے اس کی گھر میں آ کے اس کی بارگاہ میں 10 بستہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم. کیا ہر ایک کو ہدایت مل جاتی ہے؟ ملتی تو نہیں. کیا بات ہے. لیکن لازم تو ہے وہ ضرور دے. پھر کیوں نہیں ملتی؟ حضرات مکرم، وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے فقیر سے کہا نا کہ مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگ لو، تو اس نے 10 لاکھ روپے کا سوال کیا تو میں تو صرف اس کی بات سنتا ہوں، اس کی آواز سنتا ہوں، جو کہہ رہا ہے وہ سن رہا ہوں. مجھے نہیں پتا سوچ کیا رہا ہے. ہو سکتا ہے سوچ رہا ہو کہ یار یہ مرغا آج پھنسا ہے، بچ کے نہ جانے پائے، یہیں ذبح کر دو. لیکن جب رب کی بارگاہ میں کوئی بندہ عرض کرتا ہے وہ صرف بات نہیں سنتا، جو کہتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو سوچتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، وہ نیت بھی جانتا ہے، عمل بھی جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، باتیں بھی جانتا ہے، جو دکھاتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے. اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. وہ جانتا ہے جو میرا بندہ میری بارگاہ میں کھڑا کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیا واقعی ہدایت مانگ رہا ہے؟ کیا بات ہے. یا اس نے یہ سورت، یہ نماز بچپن میں رٹ لی تھی، اس کے استادوں نے، اس کے بزرگوں نے، اس کے والدین نے، اس کے بڑوں نے اس کو یہ نماز، یہ سورت رٹوا دی تھی. یہ رٹی رٹائی سورت اس کی زبان سے جاری ہے، لیکن یہ مانگتا مانگتا کچھ نہیں ہے. اس کا ذہن کہیں اور ہے، دھیان کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے. یہ سوچتا کچھ اور ہے اور بولتا کچھ اور ہے. ذرا سچے دل سے اس سے ہدایت مانگ کے دیکھو تو صحیح ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ ضرور ملے گی. لیکن ایک مسئلہ اور ہے، وہ تو ہدایت ضرور عطا فرما دے گا، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اب مجھے ہدایت مل گئی؟ پہلے ذرا بھٹکا ہوا تھا، ادھر ادھر تھا، ذرا ڈیویٹ کیا تھا میں نے راہ حق سے، اب میں آ گیا ہوں سیدھے راستے پہ. ہمیں کیسے یقین آئے گا؟ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، جب مجھ سے ہدایت مانگی ہے تو اتنی آسانی سے ہدایت دوں گا کہ پھر بھٹکنے کی گنجائش نہیں بچے گی. کیا بات. وہ کیسے؟ جب مجھ سے ہدایت مانگو تو کوئی تمہیں پٹی نہ پڑھائے، تمہیں کوئی سبق نہ سکھائے، بلکہ خود اپنے زبان سے کہو صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کی راہ پر چلا دے جن پر تو نے انعام فرمایا. اچھا، یہ کتنا آسان راستہ ہے، اس کو ابھی شاید آپ فالو نہیں کر پائے. میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے، یہ آپ ایک دیہات میں رہتے ہیں. فرض کیجئے کہ یہاں پہ آپ رہتے ہیں اور آپ کا کوئی عزیز آ رہا ہے لاہور ایئرپورٹ پر، اور آپ اس کو ریسیو کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں. آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے، اپنی سواری ہے، اپنا ڈرائیور ہے. آپ یہاں سے سوار ہو کے اپنی گاڑی پر لاہور پہنچتے ہیں. لاہور شہر میں انٹر ہوتے ہیں تو گاڑی کھڑی کر کے ڈرائیور پوچھتا ہے بھئی ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، اتنے 100 کلومیٹر سے آئے ہیں، ذرا مہربانی کرو ایئرپورٹ کا راستہ بتا دو. لوگوں نے کہا کہ یار یہ اتنی دور سے آیا ہے، اس کو صحیح طرح گائیڈ کر دو تاکہ اس کو بھٹکنے کی گنجائش نہ ہو اور صحیح طرح پہنچ جائے. انہوں نے تفصیل سے بتانا شروع کیا. سامنے راؤنڈ اباؤٹ دیکھ رہے ہیں نا، اس سے سیدھے نکل جائیے. آگے ایک چوک آئے گا، اس سے الٹے ہاتھ مڑ جائیے گا. آگے فلاں سڑک آئے گی، اس پہ چڑھ جائیے گا. پھر فلائی اوور آئے گا، اس کے اوپر سے گزر جائیے گا. پھر ایک راؤنڈ اباؤٹ آئے گا، اس سے رائٹ ٹرن لے لیجیے گا. پھر ایک چوک آئے گا. آپ سن کے حیران پریشان. بھائی میں وہاں دیہات سے آیا ہوں، نہ وہاں اتنے چوک ہیں، نہ راؤنڈ اباؤٹ ہیں، نہ فلائی اوورز ہیں، نہ وہاں اتنی سڑکیں ہیں، نہ وہاں اتنے راستے ہیں، نہ اتنی گاڑیاں ہیں، نہ اتنا رش ہے. بھائی میں اتنے 100 کلومیٹر طے کر کے یہاں آیا کھڑا ہوں، اب 5-10 کلومیٹر کی بات رہ گئی ہے، خدا کے واسطے مجھے ایئرپورٹ پہنچا دو. آپ کی پریشانی دیکھ کے ایک بندہ آتا ہے، بہت پریشان ہو، ایئرپورٹ جانا ہے. تمہاری خوش نصیبی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. 2000 اتفاق سے میں بھی ایئرپورٹ جا رہا ہوں
ایسا کرو اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے لگا لو، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ سڑکوں کے نام پڑھنے کی ضرورت نہیں، جگہ جگہ رک کے لوگوں سے راستہ پوچھنے کی حاجت نہیں، فلائی اوور کے اوپر سے جانا ہے نیچے سے جانا ہے استخارہ کرنے کی بھی کوئی تک نہیں، بس اتنا کرنا اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے رکھنا، ادھر ادھر مت ہو جانا، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ اللہ نے بھی وہ مختار کل ہے، وہ مختار ہو کر، وہ قادر ہو کر ہمیں ڈائریکٹ ہدایت بھی نہیں دیتا، اور ہم عاجز ہو کر مجبور ہو کر ضد کریں نہیں کہ ہم نے تو جو کچھ لینا ہے ڈائریکٹ ہی لیں گے، تو یارو یہ حماقت کے سوا اور کیا ہے؟ بھئی وہ قادر ہو کر ڈائریکٹ دیتا نہیں، تم عاجز ہو کر ڈائریکٹ لے کیسے سکتے ہو؟ حضرات مکرم، یہ تو ضمناً ایک بات تھی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، اب انبیاء کو تو اس نے بھیج دیا، لیکن مسئلہ ایک اور ہے۔ اگر فاران کی چوٹیوں سے میرے آقا کریم کی صدا بلند ہوتی ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو ادھر قادیان کے جنگلوں سے بھی کوئی بولتا ہے میں بھی نبی ہوں۔ اب ہمارے پاس وہ کیا یارڈ سٹک ہے، کیا پیمانہ ہے، کیسے ناپے، کیسے پہچانے کہ یہ تو سچا نبی ہے، اس کے نام کا کلمہ پڑھنا ہے، ان کی غلامی کرنی ہے، ان کے احکام کو ماننا ہے، اور یہ جھوٹا نبی ہے، اس پہ لعنت بھیجنی ہے، یہ پتہ کیسے چلے؟ تو حضرات مکرم ہمارے دین نے ایک معیار بنایا ہے، اور علماء نے ہماری رہنمائی کی ہے، وضاحت سے بتایا ہے کہ یاد رکھو جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھائے گا، جھوٹا نبی کبھی معجزہ نہیں دکھا سکتا، معجزہ نبی کی پہچان ہے۔ اچھا، معجزہ ہماری زبان کا لفظ ہے، ہم بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر میں اس کی شرعی تعریف اور اصطلاح پہ الفاظ کے گورکھ دھندوں میں آپ کو الجھا دوں تو جیسے شاعر نے کہا تھا کہ میری تھوڑی سی سمجھ بھی اڑ گئی، میری تھوڑی سی سمجھ بھی اڑ گئی، مجھ کو اس کثرت سے سمجھایا گیا۔ تو میں اتنا زیادہ نہیں سمجھانا چاہتا آپ کو، جو کچھ آپ سمجھتے ہیں اسی کو ذرا دہرا کے آپ کو اپنے ساتھ اس فکر کے سفر میں لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ معجزہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ایسا کام ہو جائے جو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ ہو کیسے گیا، تو ممکن نہیں تھا۔ جہاں پر ہماری عقل عاجز ہو جائے اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، جہاں ہماری فہم و فراست گھٹنے ٹیک دے اور ہماری سوجھ بوجھ ہار مان لے وہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو معجزہ وہ کام ہے جو ہماری عقل کو عاجز کر دے۔ معجزہ نبی کی پہچان ہے، نبی کی پہچان معجزے سے ہوتی ہے۔ پہچانیں گے تو کلمہ پڑھیں گے، پہچانیں گے تو ایمان لائیں گے، پہچانیں گے تو ان کے فرامین کو مانیں گے۔ تو پہچان ابتدا ہے، پہچان پہلا قدم ہے، پہچان پہلا زینہ ہے، پہلا سٹیپ ہے۔ حضرات مکرم، معجزہ نبی کی پہچان ہے اور پہچان ابتدا ہے، تو نبوت کی ابتدا معجزے سے ہوتی ہے، اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل انسانی کو عاجز کر دے۔ پتہ یہ چلا نبوت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے۔ تو اس لیے نبی کو کبھی اپنی عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش مت کرنا، اور اپنی عقل کے پیمانے سے مت ناپنا، ورنہ دھوکہ کھاؤ گے۔ اچھا، نبی تو نبی ہے، ہم تو ماشاءاللہ اللہ پر بھی اپنی عقل کی چھری چلانے سے نہیں چوکتے۔